بیٹی 7 سال کی ہو گئی، 10 سال کی ہو گئی، اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنانا بند کر دو، اس کے دماغ میں ڈالو کہ وہ مسلمان لڑکی ہے، اس کو پورا ڈریس پہناؤ، جب وہ گھر سے نکلے تو پورے کپڑے میں نکلے، تاکہ جب وہ 18 سال کی ہو جائے، 20 سال کی ہو جائے، تب اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کیا پہننا ہے۔ اس کی ٹریننگ میرے پیارے بھائیو 8 اور 10 سال کی عمر سے آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے 8-10 سال کی عمر میں اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے تو 18 سال کے ہونے کے بعد بھی وہ چھوٹے کپڑے ہی پہنے گی۔ اور آج ایسے کپڑے عام ہیں جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنمی عورتوں کا کپڑا ہے وہ کپڑا پہننے والی عورتیں جہنمی ہوں گی۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جو دوسروں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی۔ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، اور ان کے ہیئر اسٹائل کا حال یہ ہوگا جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اس لیے مسلمان عورت کا لباس صحیح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کے بنگال میں اور بہار میں ساڑیاں پہنی جاتی ہیں، ساڑی بھی اگر آپ اچھے طریقے سے پہنے تو پورے جسم کو ڈھانکنے والی ساڑی بھی ہوتی ہے، لیکن گھر کے باہر جب نکلے تو صرف ساڑی میں نہ نکلے، مکمل سر سے پیر تک پردے میں نکلے، اور گھر کے اندر بھی اگر ہے تو ایسا کپڑا پہنے جس سے پورا شریر اس کا ڈھکا ہو۔ ایسا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے جس سے اس کا شریر نظر آئے، اپنے باپ کے ہی سامنے کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کے سامنے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ پہلی چیز ہے، عشق اور پیار کا چکر۔ دوسری چیز، والدین کی لاپرواہی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے والدین کی۔ آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے والدین کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا، لیکن آپ نے اپنی بیٹیوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا مقام کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا۔ میری پیاری بہنوں، آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک، انٹر تک، گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم، وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم، پاکی کے بارے میں نہیں معلوم، ناپاکی کے بارے میں نہیں معلوم۔ او میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، تو آپ کی بیٹی جواب دے سکے۔ اتنی تعلیم تو دو، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ کل جب آپ کا انتقال ہو اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو آپ کا بیٹا اس لائق ہو کہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، مغفرت کی دعا کر سکے۔ ارے کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دو۔ اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں، آپ کے کٹیہار میں اور بہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ سال میں جلسہ کرانے پر 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے، اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے۔ مولوی صاحب، ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی، جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا، جلسہ کرانا مجبوری ہے۔ جلسے برے نہیں ہیں، جلسوں کو اگر تھوڑا سا سدھار دیا جائے جلسے برے نہیں ہیں، مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، اتنا خطرناک دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں ایک فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں؟ جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے، اور 52 جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی، آدھا گھنٹے کی 52 تقریریں سنیں گی، بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی، اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیوں۔ آج تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی ہے
جو بیچارے کل تک فتویٰ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے، جو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے، اسی بہار کی سرزمین کے، گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے۔ کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، کبھی ہماری مسجد پر بھیجو، اس کا رزلٹ ہم 9 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے۔ اتنی گندی، اتنی بیہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے نہیں، حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔